کیا بولوں؟ ہاں یہ یاد دلا سکتی ہوں، میں بول کچھ نہیں سکتی، یاد دلا سکتی ہوں. اور یاد یہ دلاتی ہوں کہ جب تم چھوٹے سے تھے تو تم نے بستر گیلا تو کیا ہوگا ہر بچے کی طرح، اور ماں کی آنکھ کھل گئی ہوگی بیچ میں. اس وقت ماں نے کیا کہتے ہیں آپ کو پکارتے کیا ہیں؟ امی کہتے. امی. اگر یاد ہے کہ ان کو کیا بلاتے ہو، یا یہ بھی یاد رہ گیا ہے کہ ماں جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، تو جب تم اتنے سے تھے اور بستر گیلا ہوا تو اس ماں نے اپنے یہ دو ہاتھ ہے نا، یہ دو ہاتھ ہے نا، یہ دو ہاتھ، ان دو ہاتھوں میں اٹھایا تھا کہ میرے بچے کو گیلے میں نہیں سوکھے میں لٹاؤں، اس کو بخار نہ چڑھ جائے، ہوا نہ لگ جائے، بیمار نہ پڑ جائے. ایسا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ کیا تھا نا امی؟ کیوں نہیں، میں نے کیا اتنا تھا. اچھی طرح صاف ستھرا ان لوگوں کو رکھا ہے، کبھی پیشاب کا وہ نہیں کرنے دیا، ہر طریقے سے راتوں کو لے کے بیٹھی رہی ہوں. تم کو بھوک لگی تو خود کی بھوک کی قربانی دی تھی امی نے. تم کو باہر ٹھنڈ نہ لگے تو اپنے لیے سویٹر نہیں، تمہارے لیے سویٹر پہلے نکالا تھا امی نے. تمہاری طبیعت جب خراب ہوئی تھی نا پہلی بار، تو ڈاکٹر کے پاس اپنے ان ہاتھوں میں اٹھا کر لے کر گئی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ میرا بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، لیکن زمین پر یا بینچ پر نہیں لٹایا، اسی امی نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اسی امی نے گود دی، اسی امی نے دودھ پلایا، اسی امی نے. ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے سنڈے تک پتہ نہیں کتنے دن تک نہیں کھانا کھایا تھا، اور ابھی کل کے بعد سے اب تک ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے. تمہارے حلق سے نوالا کیسے اترتا ہے، کیسے سکون کی نیند آ جاتی ہے کہ ماں پتہ نہیں کہاں ہے سوئی. میری ماں، میری ماں، بار بار جا کر دیکھتے ہیں ہم ان کو، بار بار. میری دوسری ماں، میری ساس، ماں ماں ہوتی ہے، چاہے جنم دے تم کو یا نہ دے، اس نے تمہیں جنم دیا. صبح ہم ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تو ان سے کہتی ہیں کہ بیٹا گاڑی آہستہ چلایا کرو، تم بہت تیز چلاتی ہو. ماں ہے نا. مفتی صاحب، سربت آپا، آپ کی بھی تو ماں ہے، انہوں نے ہی تو تربیت کی تو اتنا ایسا انسان بنے کہ ساری دنیا کی رہنمائی کرنے. انہی کی تربیت تھی تو آج ثروت عسکری صاحبہ ایک اسلامک اسکالر بن گئی. اسی امی نے بنایا ہے تم کو جو آج تم بنے پھرتے ہو. میں نے اس کی شادی کری چھوٹے بیٹے کی 4 سال پہلے، تو وہ تھوڑے پیسے کم پڑ گئے، میں نے 60,000 روپے کسی سے لیے، کہنے لگا ہاں میں کام کروں گا امی تمہیں دوں گا. میں نے بھی اس بھروسے پہ کہ شادی سے پہلے ماشاءاللہ پورا گھر لے کے چلتا تھا، یہ کوئی مہمان آئے بہنیں آئیں سب کو سمجھتا تھا. میں کہا چل ماشاءاللہ محنتی بچہ ہے دے دے گا مجھے. اس نے تو شادی کے بعد کام ہی نہیں کرا 1-1.5 سال 2 سال. پھر جب الگ ہوئے تو اب کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا ہی پورا نہیں ہوتا، تم نے قرضہ کیوں لیا میری شادی میں تو نہیں اتاروں گا. تو وہ کیسے اترے گا قرضہ؟ ماں کیسے ماں اتارے کیسے گی؟ اتارے گی یہ بتاؤ؟ سلائی میں قرضہ اتاروں یا کھاؤں یا کرایہ دوں، کیا کروں میں؟ یعنی وہ اتنا بے حس لڑکا ہے کہ وہ پیسہ خرچ ہوا اس کی شادی پہ. جی 60,000 روپے کم پڑے تھے. تو وہ میں ابھی تک اس کے تقاضے سنتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ کتنا جیسے قرض ہے میرے آپ پہ ابھی؟ بس 60,000. بس 60,000 ہے. جھوٹ نہیں آپ بولوں کے گی. اوپر ہے. جی میں نے لیا تھا ان لوگوں سے، اور میری زبان ایسی ہے کہ آدھی رات کو میں کسی سے کہتی ہوں تو جبار لوگ دے صاحب دیتے ہیں.
ہمارے چیئرمین، میں ان کے بیگم، ان کی فیملی کی طرف سے یہ جو آپ کا قرضہ ہے یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا. آپ اس قرضے کی فکر بس نہیں یہ کریں. قرضہ بہت برا اور ہے. آپ یہ آج ایک ماں جو آ گئی ہے میرے پورے وجود کو ہلانے کے لیے، مجھ سے ماں کے اوپر یا ماں کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں ہوتی. میرے اندر سے میں بہت جنونی ہو جاتی ہوں، میری کیفیت بہت خراب ہو جاتی ہے. امجد بھائی بھی آ چکے. ہاں امجد بھائی، 4 مل کر ایک کو نہیں سنبھال سکتے، ہمارے ساتھ رہے گا بھی واپس آتے ہیں. Ah